عمران خان نے نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو خود پر حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا FIR تک درج نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ طاقتور لوگ ملوث تھے۔ سپریم کورٹ انصاف دلوائے۔ عمران خان نے درخواست کر دی۔ خطاب میں کہا کہ ان پر پوری سازش کے تحت حملہ کیا گیا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا۔ مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے۔ ہماری گورنمنٹ پنجاب میں FIR آج تک نہیں کروا سکتی۔ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب انصاف مل سکتا۔ نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آیا، اور پلان دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا۔ یہ پلان تھا۔ ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے، پھر مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، 4 دن PTV کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا یہ کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی۔ یہ ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے۔ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا، اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا، اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا۔ پولیگراف ٹیسٹ کے اندر جب نوید سے پوچھا گیا کہ صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا، اس نے کہا نہیں کیا تھا، جھوٹ نکلا۔ دوسرا اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی، اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر۔ ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے۔ DPO جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی، وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔